ہے جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا اور یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے ایڈیٹوریل بھی لکھا, بڑے آپ نے اس کو کریٹو انداز میں ایک خط کی صورت میں لکھا, میسج کیا گیا ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ ٹو عمران خان. obviously you have to mind your words these days. لیکن وہ اس میں جو بنیادی بات, اب دا فرائیڈے ٹائمز کا جو ایڈیٹوریل تھا پچھلے ہفتے, اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھئی انف از انف, آپ پیچھے ہٹو اور ہمیں رکاوٹ نہ بنو. تھوڑا سا اس کا ذکر کیجئے این ایس, کیونکہ میرے خیال سے وہ ضروری ہے, کیونکہ یہ شفٹ دکھائی دے رہی ہے شہباز گل کی جو کے اوپر, جس طرح سے انہوں نے یہ ایکشن بھی اٹھوایا ہے یا خود اٹھایا ہے, وہ بھی ایک سائن ہے, ایک سگنل ہے جو کہ خان صاحب کو بھی سمجھ آ گیا, وہ بھی اب زیرک سیاستدان بن گئے. اس کے اوپر ذرا کامنٹ کیجئے. دیکھیے, ان کو 3-4 چیزیں ان کو کہہ دی گئی ہیں کلیئر کٹ. اب لمبی کہانی ہے مگر میں بہت مختصر بات کرتا ہوں. جی. پوائنٹ 1, ہم نے آپ کو بہت پیار سے بنایا, کھڑا کیا اور رواں کیا, اور آپ نے ہر سٹیج پہ ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا. پھر ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ آپ کی وجہ سے ہم ڈسکریڈٹ ہونے شروع ہو گئے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی لیول پلینگ فیلڈ کرنی چاہیے, سارے ہم نے انڈے آپ کی باسکٹ میں نہیں رکھنے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نیوٹرل ہو گئے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ آپ وہ کامیاب ہو جائے, وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو حرکتیں کی تھی جب ان یور لاسٹ ڈیز, آپ نے ہمارے تعلقات ہمارے سارے میجر الائز کے ساتھ خراب کر دی تھے, with the United States, with China, and with the UAE and the UA and Saudi Arabia. So that is unforgivable because ہماری روٹی پانی جو ہے it's linked to our economy, which is linked to the Western powers, and our aid and military supplies all are linked to the West. تو آپ نے ہمارے ساتھ بہت بڑی, عوام کے ساتھ بھی اور نیشن کے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی, یہ بڑی ایک انفارچونیٹ قسم کی آپ نے پالیسیز اختیار کی اگینسٹ ہماری پالیسیز. جہاں ہم کہہ رہے تھے ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں ریجن کے اندر, ہم اسٹریٹجک جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہتے ہیں, اینڈ سو آن, آپ نے وہ سارا کا سارا چھکے مار دیے اس کے اوپر. تیسری چیز یہ کہ آپ جب آپ باہر آئے تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ اب ہم نیوٹرل رہیں گے. آپ نے پھر ہمارے اوپر اٹیک کی بیفور یو کیم آؤٹ. آپ نے ہمیں جانور کہا, آپ نے ہمیں ہر قسم کی کیا چیز آپ نے نہیں کہی. تو اس لیے انف از انف. اس وقت اکانومیز ان ڈائر ٹربل, جیو اکنامکس ہم کہاں سے کریں, ہم تو ڈیفالٹ, آپ نے ہمیں ڈیفالٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور جانے سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں سائن کیا, آپ نے اس آدھا سائن کیا, اور برعکس اس کے جو پروگرام کے اندر شک تھی وہ بھی آپ نے آخری سٹیج پہ وڈرا کر لی, اور آپ نے جو پیٹرولیم پرائسز بڑھانی تھی آپ نے نہیں بڑھائی, اینڈ سو آن. تو آپ نے تو ایک ٹکنگ ٹائم بام چھوڑ دیا فار دا نیکسٹ گورنمنٹ. اب اگلی گورنمنٹ آئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی از دی کور ایشو ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور تو آئی ایم ایف بھی نہیں آئے گا, باقی لوگ بھی نہیں آئیں گے, اور ہم ڈیفالٹ ہو جائے گا, جس میں بہت ملک کا نقصان ہو جائے گا. وی کانٹ الاؤ دیٹ. اب آپ مہربانی کریں, اسٹاپ یور لانگ مارچز, اسٹاپ یور تھریٹس ٹو کم ٹو اسلام آباد اینڈ اوور تھرو دا گورنمنٹ. اب یہ نہیں چلے گا, اور آپ الیکشن کی تیاری کریں, اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم جینوئنلی نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں. اور اب وہ جو ساری سہولتیں آپ کو دی تھی, وی آر withdrawing them, you are on your own. اور ہم نے جو سارا کچھ محاذ ایک پورا بنایا ہوا تھا اگینسٹ دی پارٹیز آف دا پی ڈی ایم, خصوصاً پیپلز پارٹی اینڈ نواز شریف پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون, وہ ہم سب نیوٹرلائز کرنے جا رہے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کتنے پاپولر ہیں, ان کو بھی پتہ چلے. اور ہم ایک قسم کی اپنی غلطیوں کی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو تھا ہمارا یہ فیل ہو گیا. اب اب ہم وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. دیر ول بی نو نیو الیکشن. اسٹاپ دس ڈیمانڈ فار اے نیو الیکشن. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہم اگلے سال الیکشن ہوگی, فری اینڈ فیئر ہوگی. ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ اس میں نواز شریف اور مریم بھی پارٹیسپیٹ کریں. یو لائک اٹ, یو ڈونٹ لائک اٹ, دیٹس دی اونلی وے آؤٹ. ابھی سچویشن یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے نواز شریف صاحب. اب جو آپ نے جو حرکتیں کی ہیں, جو لائٹ آ گئی ہے, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا خیر, اور ہماری وجہ سے ہم نے فورن فنڈنگ کیس روکا ہوا تھا, وہ اب ہم نہیں روک سکتے, ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. یو آر آن یور اون. تو وہ آپ دیکھیں, اب وہ پھندا پڑ گیا. آپ نے تو اس سے پہاڑ کے جرم کیے. اگر نواز شریف صاحب نے ایک چونٹی جیسا کچھ چیز جو اقامہ کے اوپر اس کے ساتھ یہ اشر ہو گیا, تو آپ کے ساتھ تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس کی تیاری کریں, اور بہتر تو یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلی الیکشن کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اور اسٹاپ دس چائلڈش بیہیویئر. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور. جی بالکل, بڑی
واضح پیغام ہے. انس آپ کو تو سٹوری ٹیلر بھی ہونا چاہیے ہے. ایک اگلی کتاب آپ کو جو ہے نا میں ارج کروں گا کریٹو نان فکشن ہونی چاہیے. اچھا کریٹو. ہاں کریٹو. کریٹو نا, کیونکہ تسی ابھی تو ایسا میں نے کوئی اس میں وہ لگایا نہیں سارا کچھ. نہیں تسی فارمیٹ بدل دیتا نا تسی خط ہاں جڑا. نہیں اچھا خط وط کوئی نہیں ہے, اٹس آل ہاں لیکن وربل. آئی نو ہاں ہاں سگنلنگ ہاں. سگنلنگ سگنلنگ یو پک سگنلنگ دس از سگنلز دا یا جسٹ آف اٹ. یا باز آ جا پاجی, باز آ جاؤ, بہت ہو گیا. بہت ہو گیا. اچھا لیکن کوشچن ہے کہ پاجی باز نہیں آندے پئے اینڈ دیٹ از مائی سپلیمنٹ. پاجی بات مان رہے نے. اچھا پاجی از, ہاں لیٹ می ناٹ ٹیل یو پاجی کی کرتے پہ. ہاں پاجی نو سمجھ آ گئی ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہوں پاجی نے بڑی کوشش کی تھی شہباز گل والی, انہوں نے آخری پتا سے اے رائٹ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ اسٹریٹجی سی کہ میں کسی طریقے دے نال اے سٹ کے تے ہور ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا, باجوہ صاحب کے خلاف بغاوت کرا دیا. اور بغاوت دا ہے مطلب نہیں کہ جی آرمڈ ریوولٹ, اس کے اپنے ساتھی ادھر ادھر ہو جائیں, وہ کہیں بس کرو سر جی, چھوڑو جی, ایک اکوموڈیٹ کرو جی, یہ کر دو جی. یہ اس کا یہ خیال تھا کہ دس از بی دا فائنل, مگر وہ الٹا ہو گیا. اب وہ انہوں نے ساری فوج کو اپنے خلاف کر دیا آن دس ایشو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ سپورٹ بیس تو ان کا ہے, ووٹنگ تو وہ بھی جا کے ان کے لوگ ان کے لیے کریں گے, مگر دس یار ہے نہیں, دس از ناٹ آن. دوسرا یہ کہ یہ پیغام اب سب کو مل گیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک ریوائول نہیں ہوگی, اکنامک ریوائول نہیں ہوگی تو ڈیفالٹ ہوگی, ڈیفالٹ ہو جائے گی تو سول وار کیا, یہاں تو سر آخری سب کچھ ہی فارغ ہو جائے گا. کریکٹ. اور لوگ فورن پاورز آ جائیں گے آپ کے نیوکس کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے. دے وونٹ الاؤ a country like Pakistan that is now facing default and bankruptcy کہ یہ ایک یہاں volcano erupt ہو جائے, جو کہ جیسے سری لنکا میں شروع ہوا تھا. They can't allow that here. آپ کو رائٹ. یاد نہیں ہے کہ جب طالبان لندن آ رہے تھے تو وہ فکر مند ہو گئے تھے کہ اسلام آباد نہ پہنچ جائیں, نیوکس کے اوپر ساری ان کی اٹینشن آ گئی تھی آپ کے نیوکس کے اوپر کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو we'll take them out. They are ready for that. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو اب بات یہ ہے کہ this is a very serious issue. Economic stability is critical, اور خان صاحب کو یہ بتا دی گئی, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بس اب وہ ڈیمانڈ فور الیکشن ہوگی, یہ آخری تھا. اب آپ دیکھیے گا, اب اس کے بعد جو لاہور میں انہوں نے جس طریقے کی سپیچ کی ہے, انہوں نے اب کیا کہا, آپ کو تو چاہیے تھا ان چوروں کو روکنا, میں نے تو آپ کو بتایا تھا, آپ نے نہیں روکا, ہائے ہائے ہائے. مطلب اب یہ ڈرامے پہ آ گئے ہیں. اب وہ امریکہ کا بیانیہ فارغ ہو گیا ہے, اور وہ سارا ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اسٹاپ دس ٹرائنگ ٹو روئن آور ریلیشنز ود امریکہ, کس اینڈ میک اپ. تو یہ فوراً شروع ہو گئے خان صاحب. ہاں تو جناب اور ایمبیسڈر صاحب کو بلا لیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایک ٹیلی فون کال بھی ہو گئی, ایک لابنگ کمپنی بھی بنا لی, تو ساری جگہ پہ ریٹریٹ ہے. اینڈ دس از اے کانسیکوینس آف دیٹ میسج, انف از انف. رائٹ تو آپ رائٹ. یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب اس کے بعد کوئی اگریسو ہوں گے. خان صاحب وہ سوری 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 اسٹیٹ میں ہیں. اب مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تو کبھی سوری کرتے نہیں ہیں. تو اب ہاں وہ یہی ہوگا کہ سوری کا جو ہے نا, وہ آپ ان کے پالیسیز دیکھیے گا, اور وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے اپنا امریکہ کا بیانیہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. مگر ان کے حرکتیں دیکھیں نا کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کے آگے ان کے ساری کے پی لیٹ گئی جا کے, اور ان سے ایڈ لے رہے ہیں, اور پھر لابنگ فرم بن گئی ہے, اور یہ سارا کچھ. اور خان صاحب جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں, آئی ایم ناٹ اینٹی امیریکا, آئی ایم اونلی اینٹی امیریکن پالیسی ان دس ریگارڈ آف بیسز. اس قسم کی اب باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے.